اب ایک اچھی خبر دیں آپ کو، ملتان میں پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے سامنے آئی ہے جنوبی پنجاب کی تاریخ میں دل کی دھڑکن نارمل رکھنے کا پہلا کامیاب آپریشن کر لیا گیا۔ لیاقت پور کے رہائشی کے دل میں انٹراکارڈیک ڈیوائس پیس میکر ڈال دیا گیا ہے، جبکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف نے سرجری کی ہے۔ ڈاکٹر سہیل سلیمی، حسیب اور بلال قریشی بھی ٹیم کا حصہ تھے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے اچھی خبر موصول ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب کی تاریخ میں دھڑکن کی حوالے سے نارمل رکھنے کا پہلا کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ لیاقت پور کے رہائشی کے دل میں انٹراکارڈیک ڈیوائس پیس میکر ڈال دیا گیا ہے، جبکہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف نے سرجری کی۔ ڈاکٹر سہیل سلیمی، حسیب اور بلال قریشی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ملتان پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے اچھی خبر ہے، جہاں پر اسی حوالے سے مزید جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال نیازی۔ جی بلال، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بات کریں تو جو اچھی خبر سامنے آئی ہے، پہلی بار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی تاریخ میں کامیاب سرجری کی گئی ہے، جس میں مریض کے جو دل میں انٹراکارڈیک ڈیوائس سے جو پیس میکر ہے وہ کامیابی سے وہ ڈالا گیا۔ اس حوالے سے اس کی جو آپریشن کی سربراہی کر رہے تھے وہ ایگزیکٹو آفیسر ہیں، چیف آفیسر پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف کی سربراہی میں یہ آپریشن ہوا، جس میں ڈاکٹر سہیل سلیمی، ڈاکٹر حسیب اور ڈاکٹر بلال قریشی نے اس میں حصہ لیا۔ اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف کو یہ کہنا تھا کہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں یہ کسی بھی ہاسپٹل میں پہلا پروسیجر کیا گیا جس میں مریض کے جو دل کی دھڑکن ہو جاتی ہے وہ تیز ہونے کے باعث اگر مریض کا دل اچانک کام کرنا چھوڑ دے تو اگر یہ ڈیوائس ہو تو یہ معمول پر آ سکتا ہے دل۔ اور اس حوالے سے اس پر جو آج آپریشن کیا گیا ہے اس پر تمام ٹیم کو مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کارڈیالوجی کا مزید کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید آپریشن بھی جاری رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ضلع ملتان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، حکومت کی ملتان کے لیے موبائل ٹیسٹنگ لیب کی منظوری۔ موبائل ٹیسٹنگ لیب کے ذریعے دودھ کی کوالٹی کو چیک کیا جائے گا، جبکہ ڈی سی علی شہزاد کا مال نیوٹریشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ موبائل ٹیسٹنگ لیب کی خریداری پر 3 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ٹیسٹنگ لیب کی خریداری کے لیے PC-1 بھی تیار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں موبائل ٹیسٹنگ لیب فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے کی جائے گی۔ علی شہزاد کی جانب سے بتایا گیا ضلع ملتان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے، حکومت کی ملتان کے لیے موبائل ٹیسٹنگ لیب کی منظوری، جبکہ اس کے ساتھ موبائل ٹیسٹنگ لیب کے ذریعے دودھ کی کوالٹی کو چیک کیا جائے گا۔ ڈی سی علی شہزاد کا مال نیوٹریشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ موبائل ٹیسٹنگ لیب کی خریداری پر 3 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ٹیسٹنگ لیب کی خریداری کے لیے PC-1 بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر مملکت زرتاج گل کا ماڈل تھانہ سخی سرور کا دورہ، مشیر صحت خلیفہ طافی اور MPA سردار احمد علی دریشک بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ DPO ڈی جی خان عمر سعید ملک نے اراکین پارلیمنٹ کو بریفنگ دی۔ DPO نے لادی گینگ کے خلاف کارروائی بارے بھی آگاہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں کہ علی موسیٰ رضا سے۔ جی علی موسیٰ رضا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج اراکین پارلیمنٹ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک صاحب کے ہمراہ وزیر مملکت محترمہ زرتاج گل صاحبہ، MP احمد علی دریشک صاحب، MPA حنیف طافی صاحب نے ماڈل تھانہ سخی سرور کا تفصیلی وزٹ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت تھانہ ہے جو آفیسران کے دفاتر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو میرے ساتھ میڈم زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حلقے کا بہت ہی خوبصورت تھانہ ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک صاحب کی کاوشوں سے جو بنایا گیا ہے، مزید وہ کیا کہتی ہیں ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیے جی، پرائم منسٹر عمران خان کا، ہمارے IG صاحبان کا اور CM عثمان بزدار صاحب کا اور ایون KP میں محمود خان صاحب کا یہ ویژن ہے، یہ پرسیپشن ہے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کرنی ہے، اور بڑے اچھی چیزیں ہم نے کہیں پر اسلام آباد میں اور لاہور میں بڑے ماڈرن تھانے دیکھے ہیں۔ ماڈل تھانے ہم نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے بڑی سمارٹ پولیسنگ بھی دیکھی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اب جو تبدیلی پنجاب میں شروع ہوتی ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے ہوتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس سمارٹ سٹی کا جو اناگریشن CM عثمان بزدار صاحب نے کیا ہے، اور جو ابھی ہم سخی سرور تھانے کے اندر کھڑے ہیں، اگر آپ اس کی بلڈنگ اور اس کے انوائرمنٹ کے اندر آئے تو آپ کو بالکل آٹ فیلنگ نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں میں کہاں پہ آ گئی ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو یہاں پہ آفیسر صاحبان ہیں یا جو حوالات ہیں یا جو SHO کی کرسی ہے، یہ آن لائن ہمارے جو DPO ہے عمر سعید صاحب یہ اس کو سرویلنس کر سکتے ہیں کیمرے کے ذریعے، کسی حوالاتی کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوتا ہے،
اور جو ہمارے کمپلیننٹ آتے ہیں ان کو عزت دی جاتی ہے, ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ خواتین بھی آفیسرز موجود ہیں, جس کا ہمیں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور یہ ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں پولیس ریفارمز کے, ہمارے جو CSS کے ذریعے DPO RPO صاحبان آتے ہیں ان کا ویژن چینج ہونا چاہیے, وہ ایک تھانہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں جو ایک لادی گینگ اور چھوٹو گینگ کی وجہ سے مشہور تھا, بدنام زبانات 20 سال 15 سال پچھلے وقتوں میں ہو گئے, اب ان کے سربراہان کو بھی پکڑا جا رہا ہے, ہیڈ منی تھی جن کے اوپر ان کو مارا بھی جا رہا ہے, ٹیررزم کو ختم یہاں سے کیا جا رہا ہے. ہماری جو ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کی جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. ہم گرین میں یا پازیٹیو کے اندر ان ڈسٹرکٹس میں آ گئے ہیں جس میں کرائم ریشو کے اوپر قابو پایا گیا ہے. اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمیں اس طرح جو ایک تھانے کلچر کے ہمارے پاس کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ بہت کم ہو گئی. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ 100% ہو گئی ہیں, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا افینڈر جو ہے, جو اس کے رجسٹریشن ہے, جو وہ وائلیشن کرتا ہے وہ رجسٹرڈ ہو جائے, اس کی ہسٹری آپ کے پاس موجود ہو جائے, وہ رد و بدل نہ کر سکے, آن لائن سرویلنس ہو. اور سب سے بڑی بات رسپانس ٹائم, 4 سے 5 منٹ کا رسپانس ٹائم ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے جیسی پولیس کو کال کی میرے پاس جو ہے وہ 5 منٹ کے اندر میرے پاس مدد جو ہے وہ پہنچ گئی. بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پنجاب میں 17 گریڈ سے بڑے افسروں کے تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے تبادلوں پر پابندی 3 ماہ کے لیے لگائی ہے. پنجاب میں افسران کے آئے روز تقرر و تبادلوں کا یہ معاملہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بڑے افسران کے تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد کر دی ہے. گریڈ 17 سے گریڈ 21 کے افسران کے تقرر و تبادلوں پر 3 ماہ کے لیے پابندی عائد کی گئی. وزیر اعلیٰ آفس نے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو تقرر و تبادلوں پر لگائی گئی پابندیوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اہم خبر ہے پنجاب میں افسران کے آئے روز تقرر و تبادلوں کا یہ معاملہ. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بڑے افسران کے تقرر و تبادلے پر پابندی عائد کر دی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ آفس نے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو تقرر و تبادلوں پر لگائی گئی پابندی سے آگاہ کر دیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, NA91 سرگودا سے نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ذوالفقار علی بھٹی کی روہی سے گفتگو. ذوالفقار علی بھٹی کا کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے میری جیت کو شکست میں بدلا گیا. 7 ماہ اسمبلی بھی جاتا رہا ہوں. ان کا مزید کیا کہنا ہے, جانتے ہیں محسن الملک سے جو ان کے ہمراہ موجود ہیں. جی, سرگودا کی سیاست میں بڑا اہم شخصیت ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کے حوالے سے پاکستان میں ایک مثال, ان کا الیکشن جو ہے وہ قائم ہوا تھا اور اس میں 7 مہینے تک ڈاکٹر صاحب الیکشن جیتے رہے, لیکن اس کے بعد دوبارہ اسمبلی سے باہر ہو گئے. لیکن ان کا کیس ابھی بھی جو ہے سپریم کورٹ میں آنریبل عدالت کے سامنے چل رہا ہے اور ان کے اگینسٹ عامر سلطان چیمہ صاحب تھے جن کو وننگ کینڈیڈیٹ ان کے جیتنے کے بعد قرار دے دیا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ ریگنگ ہوئی تھی. اس وقت کرنٹ صورتحال کیا ہے, ان کا کیس عدالتوں میں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. کیا صورتحال ہے آپ کے کیس کی؟ ابھی تو الیکشن نیا آنے والا ہے, آپ کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک پاکستان کا NA91 کا جو الیکشن ہوا تھا, یہ ایک میرے خیال میں الیکشن کمیشن کی اپنی ساخ اور الیکشن کمیشن کی اپنی ریپوٹیشن پہ ایک بہت بڑا دھبا تھا. ہوا یوں کہ کیونکہ یہ جو 2018 والا الیکشن تھا اس میں NA91 میں الیکشن جیت گیا, میں نے حلف اٹھا لیا اور اس کے بعد 6 مہینے بعد جو ہمارے محترم چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے, جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے, جو کہ ڈیم پہ جو ہے وہ اپنی چارپائی جو ہے وہ اکثر ڈالا کرتے تھے اور آج کل وہ میرے خیال میں سین سے غائب ہیں. تو انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ پاکستان میں اس قسم کے فیصلے کیے, اس میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ جیتے ہوئے الیکشن پہ, حالانکہ ری کاؤنٹنگ کا آج تک کوئی ایک بھی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی ری کاؤنٹنگ کروائیں فل جو ہے پورے حلقے کی. ہم نے کیونکہ اس پہ اعتراض نہیں کیا, ہم نے کہا بالکل کروائیں. لیکن ہوا یہ کہ جب ان کو پتا تھا کہ ہم نے ہار جانا ہے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں 7 مہینے بعد الیکشن کمیشن کے مقامی عملے کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں کے جو ہمارے 20 پولنگ سٹیشن تھے
ان کی جتنی سیلیں تھیں ان سیلوں کو پولنگ بیگز کی وہ سیلوں کو تبدیل کیا. یہ آپ الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں، میں الزام نہیں لگا رہا. یہ آر او ریٹرننگ افسر کی انکوائری رپورٹ میں آیا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اپنی انکوائری کمیٹی بنی تھی 3 رکنی 20 اسکیل کے 3 آفیسرز کی، انہوں نے یہ ڈاکومنٹری دیا ہے کہ یہ اس پہ انہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کے عملے کو سزا بھی دی اور ان پہ مقدمات بھی بنائے، لیکن اس کے باوجود. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محسن الملک ہمارے ساتھ موجود تھے. سیکرٹری تعلیم جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور کی مظفر گڑھ آمد. گورنمنٹ بوائز کالج طلبہ و طالبات سے ملاقات کی. پرنسپل بوائز کالج رفیق احمد نے استقبال کیا. میری خواہش ہے کہ مظفر گڑھ کے لوگوں کو بہترین سہولیات ملیں. ایسا کہنا تھا سیکرٹری تعلیم کا. انہوں نے مزید کہا کہ مظفر گڑھ تعلیمی میدان میں بہت آگے ہیں. سول سروسز سے یہاں کے لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سیکرٹری تعلیم جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور کی مظفر گڑھ میں آمد ہوئی ہے. دوسری جانب ملتان دارالایمان میں مقیم بے سہارا خواتین کے لیے احسن اقدام. دارالایمان میں مقیم خواتین میں عید گفٹ تقسیم کیے گئے، جبکہ مینیجر ثنا مزمل، چیئرمین ایڈوائزری بورڈ شاہد محمود نے تحائف تقسیم کیے. خواتین میں مہندی، چوڑیاں اور دیگر تحائف بھی پیش کیے گئے ہیں، جبکہ دارالایمان میں مقیم خواتین میں گفٹس تقسیم کیے گئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.